مہدویت کو جاننے کے لیے اہم کتابیں۔ مہدویت کے موضوع پر قدیم ترین نقلی منابع: نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 کتب احادیث۔ روایات کی کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حصہ اول وہ کتابیں ہیں جو اول سے آخر تک مہدویت کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ اس میں سر فہرست درجہ ذیل کتابیں ہیں جو غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 1 الغیبۃ للنعمانی۔ یہ کتاب محدث عظیم شیخ محمد بن ابراہیم نعمانی نے مرتب کی ہے، جن کی وفات 360 ہجری میں ہے۔ موضوع مہدویت پر یہ پہلی کتاب ہے جو صرف مہدویت کے موضوع پر لکھی گئی ہے اور ہم تک پہنچی ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن وہ ہم تک پہنچ نہیں سکی۔ آپ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے شاگرد اور کتاب الکافی کے کاتب ہیں۔ نمبر 2 کمال الدین و تمام النعمہ۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جن کا نام محمد بن علی بن حسین بابوئی ہے اور کنیت ابو جعفر ہیں۔ آپ کی وفات 381 ہجری میں ہوئی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے جو نیٹ پر بھی بآسانی میسر ہے۔ نمبر 3 الغیبۃ الطوسی۔ یہ شیخ طوسی کی کتاب ہے۔ آپ کا نام محمد بن حسن الطوسی ہے اور کنیت ابو جعفر ہیں۔ آپ کی وفات 460 ہجری میں ہوئی۔ حصہ دوم وہ کتب احادیث جن کے چند باب مہدویت کے موضوع پر ہیں۔ یہ کتابیں مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں لیکن ان کے بعض ابواب مہدویت پر مشتمل ہیں۔ یہ کتابیں مہدویت کا سب سے قدیم ذخیرہ ہیں اور ائمہ علیہم السلام سے قریب ترین دور میں مرتب ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کتب پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے اہم ترین کتب درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 الکافی۔ یہ محمد بن یعقوب کلینی نے 301 ہجری میں لکھنا شروع کی اور 320 ہجری میں مکمل کی۔ یہ کتاب غیبت صغریٰ میں مرتب کی گئی ہے جب 4 نائبین خاص موجود تھے، اور الکافی کی کل 8 جلدیں ہیں جن میں پہلی 2 جلدیں اصول دین کے اوپر ہیں۔ ان میں سے پہلی جلد کے آخری کتابوں میں ایک کتاب کتاب الحجت ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تفصیلی روایات کو ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 2 الامامۃ والبصیرہ من الحیرہ۔ یہ کتاب علی بن حسین بابوئی جو کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں انہوں نے مرتب کی ہے۔ آپ کی وفات 80 سال میں ہوئی جس سال آخری نائب امام اور شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی رحلت ہوئی، یعنی 329 ہجری میں۔ یہ کتاب بھی غیبت صغریٰ میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی کل 26 ابواب ہیں جو تمام ائمہ علیہم السلام کے احوال پر احادیث کا عظیم مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا آخری باب نمبر 26 ہے۔ نمبر 3 کفایۃ الاثر فی النص علی الائمۃ 12۔ یہ کتاب علی بن محمد کی ہے جو 4 صدی ہجری کے معروف عالم و محدث تھے۔ اس کتاب میں 12 ائمہ علیہم السلام کی امامت پر روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ اسی کے ذیل میں متعدد روایات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ نمبر 4 دلائل الامامہ۔ یہ کتاب محمد بن جریر بن رستم طبری عاملی کی ہے جن کی وفات 5 صدی ہجری کو ہوئی۔ اس کتاب میں روایات سے امامت پر دلائل کو پیش کیا گیا ہے اور اس کتاب کا آخری باب امام مہدی علیہ السلام سے مختص ہے۔ اسی طرح انہی مصنف کی دوسری کتاب نوادر المعجزات فی مناقب ائمۃ الہدیٰ۔ اس میں مختلف معجزات روایات کی زبانی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا بھی آخری باب امام مہدی علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں غیبت صغریٰ اور اوائل غیبت کبریٰ میں تحریر کی گئی ہے جن میں ائمہ علیہم السلام کی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ مہدویت کے باب میں ان سے عظیم ترین منبع اور بحر نورانی کوئی اور نہیں ہے۔ ان کے علاوہ 6 اور 7ویں صدی ہجری کی کتب احادیث ہیں لیکن ان کی قیمت ان کتب کی مانند نہیں ہے جو 3ری، 4 اور 5ویں صدی ہجری میں مرتب کی گئی ہے۔ 6 صدی ہجری کے درجہ ذیل کتب اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 الاحتجاج علی اہل اللجاج۔ یہ کتاب احمد بن علی طبرسی کی ہے جن کی وفات 588 ہجری میں ہے۔ اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مناظر نقل کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے پہلی اور منفرد کتاب ہے۔ عربی زبان میں احتجاج کا مطلب دلیل کے ذریعے اپنے قول کی حقانیت کو بیان کرنا ہے۔ یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ دوسری جلد کا آخری باب امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جس میں ان کے اقوال اور مختلف موضوعات پر مناظروں کو پیش کیا گیا ہے۔
نمبر 2، اعلام الورا باعلام الہدا۔ یہ کتاب محدث کبیر الفض بن الحسن الطبرسی کی ہے، جن کی وفات 548 ہجری میں ہے۔ اس میں 14 معصومین علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں روایات کو لایا گیا ہے۔ یہ کتاب 4 ارکان پر تقسیم کی گئی ہے، ہر رکن ایک باب کی مانند ہے۔ آخری رکن 2 قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے، جس کی دوسری قسم امام مہدی علیہ السلام سے مختص ہے اور ان کی حالات زندگی کو مستند اقوال اور روایات سے پیش کیا گیا ہے۔ عقائدی کلامی کتابیں۔ غیبت کبریٰ کی ابتدا میں جیسے جیسے وسعت علمی آتی چلی گئی، ویسے ویسے علوم مختلف شعبہ جات میں تقسیم ہوتی چلی۔ علمی دنیا میں 5ویں صدی ہجری تک کی کتابیں غیر معمولی اہمیت کے حامل شمار ہوتی ہیں اور اساسی اور بنیادی منبع و مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ کتابیں بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کتب جو خصوصی طور پر مہدویت کے موضوع پر تحریر کی گئی ہیں۔ نمبر 2، وہ کتب جو عمومی طور پر عقائد اسلامیہ کی اثبات و بیان کے لیے تحریر کی گئی ہے اور اس میں کچھ ابواب مہدویت کے موضوع پر مشتمل ہے۔ خصوصی طور پر مہدویت پر لکھی گئی کتابیں۔ نمبر 1، اربعۃ رسالات فی الغیبہ۔ یہ کتاب شیخ مفید نے تحریر کی ہے، جو کہ 4 مختصر رسالوں پر مشتمل ہے اور کلامی استدلال قائم کرتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے لیے غیبت کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز کتاب میں مختلف قسم کے شبہات کے مدلل جوابات دیے ہیں۔ اس کتاب کا الحمدللہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے، جو غیبت امام مہدی علیہ السلام کے نام سے چھپی ہے۔ نمبر 2، المقنع فی الغیبہ۔ یہ کتاب سید مرتضیٰ علم الہدا کی تحریر کردہ ہے اور اپنے مضبوط عقلی دلائل پر مشتمل ہے۔ سید مرتضیٰ کا نام علی بن حسین بن موسیٰ کنیت ابو القاسم اور لقب علم الہدا ہے۔ آپ کی وفات 436 صدی ہجری میں ہوئی۔ وہ کتابیں جن میں چند ابواب مہدویت پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد۔ یہ کتاب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جن کی وفات 460 ہجری کو ہوئی ہے۔ اس کتاب میں عقلی دلائل قائم کرتے ہوئے تمام اصول دین کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اس کتاب کی 5ویں قسم کی 6ٹھی فصل غیبت امام مہدی علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، تقریب المعارف۔ یہ کتاب ابو صلاح حلبی کی ہیں۔ آپ کا نام تقی بن نجم الدین بن عبید اللہ حلبی ہیں۔ آپ کی وفات 447 ہجری میں ہوئی۔ آپ سید مرتضیٰ کے شاگرد ہیں۔ اس کتاب کی 3ری قسم میں کاملاً ایک فصل قائم ہے، جس میں امام مہدی علیہ السلام کی امامت، غیبت اور طول عمر پر عقلی دلائل و نقلی دلائل قائم کیے گئے ہیں۔